ہم جس مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، آج ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص ذہنی سکون کھو چکا ہے، قلبی اطمینان کھو چکا ہے۔ جس سے بھی آپ پوچھیں تو اس سے آپ یہ جواب سنیں گے کہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، کاروبار نہیں ہے، اس وجہ سے پریشانی ہے، ذہنی سکون نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے روزگاری ہے، روزگار متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے۔ مگر اگر یہی وجہ ہے ہماری پریشانی کی تو پھر امیر پریشان کیوں ہیں؟ پھر یہ بنگلے گاڑی والے پریشان کیوں ہیں؟ پھر یہ فیکٹریوں والے پریشان کیوں ہیں؟ پھر یہ رئیس، وزیر، امیر، یہ سب پریشان کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پریشانی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں۔ ہماری پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ناشکری اختیار کر لی ہے، ہم نے شکر گزاری چھوڑ دی ہے، ہم نے توکل علی اللہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر توکل علی اللہ اختیار کر لیں، اگر شکر گزاری اختیار کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں ایسی فراوانی پیدا فرما دے گا کہ ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، اطمینان قلبی نصیب ہوگا، ذہنی سکون مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے یہ سنا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پر ایسا توکل اختیار کرو جیسا توکل اختیار کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب صبح کو وہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو وہ اپنے گھونسلوں میں واپس پلٹتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہاں ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ توکل کا حق ادا کرو۔ اب توکل کا حق کیا ہے؟ توکل کا حق یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرنے لگے تمام اسباب بروئے کار لائے، اپنے علم و عرفان کو بروئے کار لائے، اپنی عقل و دانش کو مکمل اختیار میں لائے، اپنی محنت کو بروئے کار لائے، مشاورت کرے، محنت کرے، تگ و دو کرے، رات دن ایک کر دے، لیکن اپنی اس محنت پر، علم و عرفان اور عقل پر وہ توکل اور بھروسہ نہ کرے، بلکہ اس کام کے نتائج کے لیے وہ فاعل حقیقی، وہ اللہ رب العزت پر ہی یقین رکھے کہ اس کا نتیجہ اللہ رب العزت ہی مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر اسے کسی کام میں کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ اسے اپنی کامیابی، اپنی محنت کی کامیابی، اپنے علم و عقل کی کامیابی نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں اس میں اس حدیث مبارکہ میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے اسی بات کی طرف۔ جس وقت پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر صبح کو جاتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رزق کہاں پڑا ہوا ہے، ہمیں آج کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، لیکن وہ اپنے رزق کی تلاش کی خاطر پورے اسباب بروئے کار لاتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، بڑی دور تک اڑان بھرتے ہیں، وہ اپنے عقل کی استعداد کے مطابق اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کے کوشش کی وجہ سے، ان کے سبب کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو کامیابی دیتا ہے۔ اب ان کی کوشش، ان کی کاوش کا نتیجہ اللہ نے عطا فرمایا تو وہ شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آئے۔ تو اسی طرح انسان اگر اپنے کاموں میں تمام اسباب بروئے کار لائے اور اس کے نتائج اللہ رب العزت پر چھوڑ دے، مکمل طور پر توکل اختیار کرے، تو یقینی بات ہے کہ اسے ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، اسے اطمینان قلبی بھی حاصل ہوگا، اس کی زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا۔